نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ العلق، سورہ القدر، سورہ البینہ اور سورہ الزلزال کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں سورہ العلق کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ العلق کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ العلق مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 30ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 19 آیات اور ایک رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 21واں رکوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل کی گئی وہ اس صورت کی پہلی 5 آیات ہیں، جبکہ باقی 14 آیات بعد میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں ابو جہل کی سرکشی اور بدبختی کا بھی ذکر ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھنے سے روکا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ ہیں اور تقوی اختیار کرنے کا ہی حکم دیتے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ اپنی حرکات سے باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ سورت کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھرے انداز میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں اور میرے قریب ہو جائیں، یعنی سجدہ ہی قرب الہی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ سورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ العلق کی تفسیر النور۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیں یا اعلان عام کر دیں اپنے رب کے نام سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں یہ خوبی رکھ دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی اور نبوت کا بوجھ اٹھا سکیں گے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے علق سے، میاں بیوی کے بامی نطفے سے، جو بعد میں رحم مادر کی دیواروں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، اسے ہی علقہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں یا اعلان عام کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم یعنی امر ربی سے سکھایا ہے اور انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء الہی کا علم سکھا کے یہی علم ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ اب انسان پر ہی منحصر ہے کہ وہ اس ودیت شدہ علم سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ابتدائی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سرعام اظہار کے لیے نازل کی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ ہاں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، یعنی اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنا حق جتلانے لگ جاتا ہے اور کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی کہ وہ کسی کی سچی بات کو بھی مانتے ہوئے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتا، اور اسی لیے انسان اللہ سے بھی سرکشی کرنے لگ جاتا ہے۔ بے شک تجھے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی تجھے بے لگام نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ آخر کار تجھے اللہ کے سامنے اپنی کرتوتوں اور اللہ سے باغیانہ رویے کا حساب دینا ہوگا۔ اگر انسان کا آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جائے تو وہ برائی کرتے وقت ڈرے گا کہ اللہ نے قیامت کے دن اس کا احتساب کرنا ہے اور جزا و سزا کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جو ابو جہل روکتا ہے ایک بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ابو جہل نے ایسی 2 دفعہ حرکت کی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر غلاظت بری اونٹ کی باری اوجری ڈال دی، جسے جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو ابھی بچپن میں ہی تھی نے آ کر صاف کیا۔ دوسری طرف نماز ہی کی حالت میں ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے
میں کپڑا ڈال کر اتنا مروڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رکنے لگی، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اگر وہ ابو جہل ہدایت پر ہوتا یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا، تو کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھی اللہ کے مقربین میں شمار ہوتا۔ ذرا دیکھیں اس ابو جہل نے جو جھٹلا دیا ہے اور منہ موڑ لیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیا یہ ابو جہل جانتا نہیں کہ اللہ اس کی ہر کرتوت دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی قیامت کے دن اسے ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر یہ باز نہ آیا تو ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ اسے کہا جائے گا کہ اب پکارے ابو اپنی مجلس کو، جن کے بل بوتے پر دنیا میں تکبر اور سرکشی کرتا تھا۔ ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلا لیں گے تاکہ دیکھیں کہ اس کی جماعت کی طاقت کتنی تھی جس پر وہ اتراتا تھا۔ ہرگز نہیں، یعنی ابو جہل کا لشکر مقابلے کی تیاری کرنے سے پہلے ہی دبوچ لیا جائے گا اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانے، یعنی اگر جھوٹا اور سرکش ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت کا مطالعہ تھا۔ اب سورہ القدر کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں اس سورت کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ القدر کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ القدر مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 31ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 22واں رکوع ہے۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن نازل کیا گیا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر جائزہ تھا۔ اب سورہ القدر کی تفسیر النور۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن کو ہم نے ایک قدر و منزلت والی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا ہے، جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آیات اور صورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں کی گئی عبادت اور نیکی 1000 مہینے لگاتار کی گئی عبادت اور نیکی سے بہتر ہے۔ اس رات کی گئی عبادت اور نیکی کا اجر بے حساب ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی بجاوری کے بعد تمام اترنے والے فرشتے اپنی اپنی رپورٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ رات سلامتی ہے جو طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی اس رات میں ہر مانگنے والے کو خیر اور سلامتی عطا کی جاتی ہے۔ یہ سورت کا مطالعہ تھا۔ اب سورہ البینہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی یأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ البینہ کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ البینہ مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 32ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا
23واں رکوع ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ مشرک ناکام ہوں گے۔ یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو یہ ناکام ہو جائیں گے، اور جو نیک کام کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ بالخصوص اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت بڑا انعام دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعزاز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ البینہ کی تفسیر النور۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس البینہ یعنی واضح ہدایت نہ آ جاتی۔ یعنی کفار اور اہل کتاب کا دعویٰ تھا کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے انہیں اہل ایمان سے علیحدہ کرنے کے لیے کسی واضح دلیل کی ضرورت تھی جس سے انہیں یقین دلایا جا سکتا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور غلط اور جھوٹ موٹ پر مبنی عقیدے کی پیروی کر رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر کافر اور یہود و نصارہ اعتراضات کرنے اور جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ البینہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ذات خود البینہ ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی آیات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان صحیفوں میں ہمیشہ قائم رہنے والے مضبوط احکام ہیں۔ دوسری البینہ شرعی قوانین جو قرآن میں واضح انداز میں بیان کر دیے گئے ہیں، یعنی اللہ نے واضح شرعی احکام سمجھانے اور تلقین کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے۔ اس لیے ان کفر و شرک میں پڑے ہوئے گمراہوں کے پاس اپنے غلط عقائد پر ہٹ درمی اختیار کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے۔ اور تفرقے میں نہ پڑے وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی تھیں۔ یعنی یہود و نصارہ بھی سب کچھ جان لینے کے بعد تفرقہ بازی اور گمراہی میں پڑ گئے تھے، اس لیے وہ اپنے ہی جرائم کی سزا کے حقدار ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ انہیں تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اس کے دین کی طرح مخلص ہو کر یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی قائم رہنے والا دین ہے۔ یعنی دین شروع سے لے کر اب تک وہی دین ہے، اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ اس میں مستقبل میں تبدیلی کی جائے گی۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے انہی احکامات کے تابع رہیں اور خلوص اور لگن کے ساتھ اللہ کی پوری یکسوئی سے عبادت کرتے رہیں، اور نہ ہی کسی تفرقے میں پڑے، کیونکہ پہلی قومیں اسی تفرقہ بازی سے ہی گمراہ ہوئی تھیں۔ بے شک جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا اور جہنم کی آگ میں وہ ہوں گے جو ہمیشہ ہی اسی میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سے بدتر ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی بہترین مخلوق ہے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے دنیا میں کیے گئے اعمال کی وجہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کو اتنے انعامات و کرام سے نواز دے گا جس کی وجہ سے نیک بندے بھی اللہ کی ان عنایات پر خوش ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اس کے احکامات کی دل و جان سے پیروی کرتا ہے۔ یہ سورت کا مطالعہ تھا۔ اب سورہ الزلزال کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الزلزال کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ الزلزال مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 33ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے جو 30ویں پارے کا 24واں رکوع ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی
دنیا میں جس نے مال کی خاطر گناہ کیے تھے وہ اس مال کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے تھے۔ اس مال کو قیامت کے دن کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے چاہیے کہ ابھی اس کی تیاری کر لی جائے، کیونکہ دنیا میں کی گئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ اچھا بدلہ دے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی پر اللہ سزا بھی دے گا، اور قیامت کے دن ہر کیے گئے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب صورت کی تفسیر النور۔ ارشاد ربانی ہے، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے تھر تھرائی جاتی ہے، یعنی قیامت کے دن زمین پر اتنا زیادہ سخت زلزلہ آئے گا جو انسان کے خیال میں بھی نہیں ہوگا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی زمین میں دفن تمام انسان اور معدنیات قیامت کے دن زمین باہر پھینک دے گی، یا یہ کہ ہر انسان قیامت کے دن جان جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیسے اعمال کیے تھے، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن یہ اپنی خبریں سنا دے گی کہ انسان نے اس میں دنیا میں رہتے ہوئے کون سے اعمال کیے تھے، یا یہ کہ زمین بھی انسان کی اچھائی یا برائی کے بارے میں گواہی دے گی کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہوں میں نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، جس سے وہ انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی زندگی کی پوری فلم انہیں دکھا دی جائے گی، اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی برائی سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔